أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. عزیزان محترم، دو نشستوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے کل بھی اور آج بھی میں نے سرنامہ کلام میں سورہ العطا کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اب ظاہر ہے کہ دو دنوں میں کیا گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو نوجوان نسل میرے سامنے بیٹھی ہے وہ میرے معلومات پر مکمل توجہ کرے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے. لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو آب مخلوق سے، ملے ہوئے پانی سے خلق کیا. نبتلی، مقصد کے ساتھ ہم کا امتحان دیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو قوت سماعت عطا کی اور ہم نے انسان کو قوت بصارت عطا کی. جب یہ دو توانائیاں دے دی تو انا ہدیناہ السبیل، اپنے راستے کی ہدایت ہم نے خود کی. اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ اس انسان کی مرضی ہے کہ وہ ہمارے راستے پر آ کر شاکر بن جائے یا ہمارے راستے سے ہٹ کر کافر بن جائے. اگر وہ کل فرما رہے تھے کچھ لوگ کہ وہ مجلس نہیں تھی، لیکچر تھا، تو مجلس بنی ہے لیکچر ہو گفتگو کے لوگوں نے نہیں کہا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی لیکچر بھی سنا دو. عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر نوجوان اسے محسوس کریں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب شریعت ہے نا، لیکن یہ نہ بھولو کہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے. چونکہ کتاب ہدایت ہے اس لیے قرآن مجید نے یہ طریقہ رکھا کہ بات کو سمجھا دو، نفع اور نقصان بتا دو، خیر اور شر سمجھا دو، اور پھر چھوڑ دو کہ تمہاری جو مرضی ہو کرو. اب تمہیں بنایا امتحان کے لیے بنایا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو مجھے اور کا ریکارڈ ایک جملہ کہنے دو کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، ملے ہوئے پانی سے خلق کیا. میں ایک، تم دو، وہ تین، وہ چار، یہی ہے نا. تو ہم سب ایک ایک ہے نا، خدا کی قسم ایک نہیں ہے.
میرے اندر میرا وجود ہے، میری روح ہے، میرا جسم ہے، میرا نفس ہے. تو یہ کہا ہوا سمجھو اس بات کو بھائی میرے اندر کیا ہے، میری روح، میرا جسم، میرا نفس، میری زندگی، یہ بھی تو میرے اندر ہے. تو میں آج سے 100 برس پہلے نہیں تھا اور آج سے 100 برس بعد نہیں ہوں گا. تو زندگی اگر میری ذاتی ہوتی تو میں 100 برس پہلے بھی ہوتا، 100 برس بعد بھی ہوتا. عجیب بنے گا. ٹھیک ہے. تو اب میں ظاہر ہے کہ اپنی ذاتی زندگی تو کوئی رکھتا نہیں، کسی نے دے دی ہے تو آ گیا. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کسی نے دی ہے تو میں آ گیا، جب واپس لے لے گا تو میں چلا جاؤں گا. تو اب موت سمجھ میں آئی بھائی، موت کوئی بھیانک شے نہیں ہے، جو آتا ہوئی چیز سے واپس لے لے اس کا نام ہے موت. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. اچھا بھائی، تو کتاب ہدایت ہے اور قرآن سمجھاتا ہے. کہنے لگا سورہ روم میں اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ اپنے نفسوں میں کیوں غور کرتے ہیں؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے نفسوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ نے آسمان و زمین کو، آسمان و زمین کی ساری درمیانی اشیاء کو تمہیں خلق کیا ایک منصوبے کے ساتھ، وہ اجل مسمى، ایک معین پیریڈ کے لیے، نہ اس کے پہلے ہو نہ اس کے بعد ہو. یہاں تک آ گئے ہو نا. اب تھوڑا سا وقت میں تمہید میں لوں گا. اچھا بھائی، تو اتنے مختصر عرصے کے لیے آئے، پہلے بھی آدم، بعد میں بھی آدم، بیچ میں 60 70 100 200 150 سال تک کی عمر مل گئی. یہ مختصر حصہ ہے، کروڑوں سال میں اتنا مختصر کا حصہ ملا ہے نا. اچھا بھائی، اس میں سرکشی، خدا کی قسم سننا، یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. قرآن نے نعمتیں دی اور نعمتیں دینے کے بعد کہا کلا، پہلی وہی سورہ اقرا، کلا ان الانسان لیطغی. خدا کی قسم یہ 3 نعمتیں دی اور پھر یہ انسان ہم سے طغیان کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہ غنی جب سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے. کسی انسان کو بتا دو ان الی ربک رجعا، تمہیں واپس تو ہمارے ہی پاس آتا ہے نا. اب ایک مزاج آیا، دیکھو کل کی تقریب کو منتقل کرنے والا ہوں اور ظاہر کے 2 دنوں کو مستقل سلسلے گفتگو ایک ٹھیک دینا چاہ رہا ہوں میں. اب ایک مزاج آیا سرکشی کا، اور قرآن نے بار بار کہا الذین طغوا فی الارض، وہ قوم سمود، وہ قوم عاد، وہ فرعون والے، انہوں نے طغیان کیا، سرکشی ہے. قرآن مجید میں سورہ فجر میں ان کا تذکرہ ہے. اچھا بھائی دور کیوں جاؤ، کذبت ثمود بطغواہا، سورہ الشمس، کذبت ثمود بطغواہا، بڑی سرکشی کی، بہت سا اشقاہا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. میں نے سورہ والشمس کی آخری ساری آیتیں پڑھی تو بیان کیا سرکشی کی سمجھ والوں نے. بہت توجہ رکھنا. ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، جب وہ کھڑا ہوا تو رسول نے کہا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ اللہ کا ناقہ ہے. ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ. بھئی یہ ناقہ اللہ کا ہے. تم بتاؤ، خدا کی قسم تو بتاؤ، کبھی اللہ نے ان پر سواری کی؟ کبھی کا ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا؟ کہا بھائی چونکہ عجوبہ کام کیا اس لیے وہ ناقۃ اللہ بن گیا. تو عجوبہ کام کرنے سے اونٹنی ناقۃ اللہ بن جائے اور علی ید اللہ نہ بنے، یہ کیسا؟
قومها فكذبوه فعقروها. پوری قوم نے ہمارے نبی کی تکذیب کر دی اور پوری قوم نے مل کر اس ناقے کی ٹانگیں کاٹ دی. رک جاؤ، کل 3 شعبان کی شب ہوگی، یہ 2 شعبان کی شب ہے. اور حسین کے حوالے سے پھر سنتے رہو. میرے بھی کان پک گئے کہ کیا ایک خطا ہو گئی ایک بادشاہ سے، اس کو آپ آج تک پیٹو. خدا کی قسم اگر بادشاہ کی خطا ہوتی تو ہم نہ پیٹتے. جانے بوجھے ہوئے مجرم کی خطا ہے. یہی معاشرہ ہے. یعنی آج اس ماڈرن دنیا میں یزید کے وکیل صفائی موجود ہیں، تو ہم ہیں آل محمد کے وکیل صفائی. ہم بتائیں بات ہو گئی نا. اچھا بھائی تو یزید کو چیک کرتے چلیں. فَكَذَّبُوهُ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم، قرآن کہتا ہے اس پوری قوم نے ہمارے نبی کی تکذیب کر دی. فَعَقَرُوهَا اور اس پوری قوم نے مل کر ناقے کی ٹانگیں کاٹ لی. مجھے بتاؤ کہ ناقے کی ٹانگیں کیا پوری قوم نے مل کے کاٹی تھی؟ ایک تھا اور اللہ نے کہا پوری قوم نے ٹانگیں کاٹ دی. بھیا ہوا کیا؟ میں نے بولنا چاہوں کہ بھائی کاٹنے والا تو ایک تھا اور اللہ الزام لگاتا سب پر. کہا وہ بات کوئی اتنی ہے کہ وہ لوگ اس ناقے کے قتل سے راضی تھے. میں بیان کیا تو اب یہ آئی کہاں تو سرکشی. تو اب سورہ والشمس کے پہلے ٹکڑے کے چلو پہلا ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. ہم نے فسق و فجور بھی سمجھا دیا، آیتوں کا ترجمہ بھی نکل ہوا. ہم نے فسق و فجور بھی انسان کو سمجھا دیا، ہم نے تقویٰ بھی انسان کو سمجھا دیا اور اسے آزاد کر دیا کہ چاہے فسق و فجور کرو چاہے تقویٰ اختیار کرو، اس لیے کہ آنا تو ہے نا ہماری بات ہمیں. سننا ابھی تو میں مندر تبلیغ میں ہوں اور اب مندر تبلیغ میں روکوں گا نہیں. اچھا پروردگار تو انسان کا لفظ تو ہے ہی ایسا کہ اس میں فسق و فجور ہے، طغیانی ہے، سرکشی ہے، تو اب تیرا بندوبست کیا ہے؟ بھائی توجہات مظلوم ہے، نفس میں سرکشی تو ہے. بہت پڑھے لکھے ہو نا، اس لیے آیت کو ایسے ملا لینا نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. نفس میں فجور بھی ہے، نفس میں تقویٰ بھی ہے. تو مالک اگر فجور حاوی ہو جائے تو کیا کریں؟ کہا اسی لیے میں کہا تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. محمد کے دروازے پہ آ جاؤ. میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، کبھی ایک جملہ کہا تھا اور اپنی ہی تقریر سے مستعد ایک میں جملہ تم حلیہ کر رہا ہوں. ہم نے تمہارے پاس بھیجا، وہ آیت کی تلاوت کرے گا، تم پر واجب ہے کہ تم اس کی تلاوت سنو. وہ تمہارے نفس کا تزکیہ کرے گا، تم پر واجب ہے کہ نفس کا تزکیہ کرواؤ.
وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. تم پر واجب ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم لو. تو اب یہ جملہ تمہارے وسیلے سے ملا کو حملہ کر رہا ہوں. تمہارے وسیلے سے ملا کو یہ جملہ حملہ کر رہا ہوں کہ میرا محمد تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم دینے والے، نہ وہ تم جیسا نہ تم ان جیسے. تو اس نے آنے کے بعد کہا کہ رام تمتنا سورہ آل عمران 3 سورہ لا تمتنا الا وانتم مسلمون. مسلمان بن کے رہو، دہشت گرد بن کے نہ رہو. مسلمان اسلام پہ رہو، اسلام پر مرو بھی اسلام پر. کہنے لگا ادخلوا فی السلم کافۃ. کل میں نے یاد پڑھی، دیکھو اسلام کے دائرے میں رہو، اسلام سے باہر رہنے کی کوشش نہ کرنا. اب اسلام ہے کیا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اسلام جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے، اسلام رشوت لینے کا نام نہیں ہے، اسلام اسمبلیوں میں بک جانے کا نام نہیں ہے. اسلام عالی شان کوٹھیاں بنانے کا یا خریدنے کا نام نہیں ہے. اسلام غیر ملکی دوروں کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے اطاعت محمد کا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہاں تک آ گئے ہو، ہاں آج کی ماڈرن دنیا یورپ کی بھانتی، یورپ کا دھوکہ کل بھی بحث کر رہا تھا اور آج بھی سنتے جاؤ. کہنے لگے انسان حیران بدل رہا ہے. اچھا وہ ہے کوئی آج تم کمپیوٹر ایج میں ہو، کل نہ معلوم کس ایج میں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ کتنی تیزی سے انسان بدل رہا ہے. کہنے لگے شریعت کبھی نہیں بدلتی. ٹھیک، انسان بدل رہا ہے. تو اگر ہم شریعت کو پکڑ لیں تو ترقی کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور اگر ترقی کو پکڑ لیں تو شریعت کا ساتھ نہیں دے سکتے. کتنی آسانی سے جان چھوڑا دی. اور اتنا خوبصورت نعرہ ہے کہ نوجوان بہت آسانی سے سمجھ لے گا کچھ ٹھیک تو ہے، انسان تو بدل رہا ہے. وہ بدل رہا ہے نا انسان، شریعت بدلتی نہیں ہوئی. تو جو چیز نہ بدلے اسے پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں تو ہم بھی نہیں بدلیں گے، تو ہماری ساری ترقیاں ہو جائیں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ شریعت کو رہنے کو ترقیوں کے ساتھ ہو. یہ ہے یورپ کا فراڈ. یہ سنو، تمہاری عادتیں بدلی ہیں، فطرت نہیں بدلی. تمہاری عادتیں بدلی ہیں، فطرت نہیں بدلی. بھوک آج بھی لگتی ہے، کل بھی لگتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب ٹھیک ہے، آج بھوک کو مٹانے کے لیے غذا اور ہے، کل کچا گوشت رہا ہوگا. نیند کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہے. کل داروں میں سوتے تھے، درختوں کی شاخوں میں سوتے تھے، آج آرام کے بستر میں سوتے ہو. اچھا تو کیا بھوک بدلی؟ پیاس بدلی؟ غصہ بدلا؟ نفرت بدلی؟ ماں کی مامتا بدلی؟ باپ کی شفقت بدلی؟ کچھ بھی تو نہیں بدلا. بھائی توجہ ہے، عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی. تو فطرت کا کچھ بھی نہیں بدلا. آج سے 10 لاکھ سال پہلے جیسا انسان تھا، انسان اپنی فطرت میں بیٹھا ہی ہے. بھائی بہت توجہ ہے. کیا کل سننا بھائی سننا، کیا کل جھوٹ نہیں تھا؟ تھا نا؟ اور آج بھی جھوٹ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ کل کا جھوٹ جھوٹ کہلاتا تھا، آج کا جھوٹ سیاسی بیان کہلاتا ہے. ہے یہی. اگر اور
ڈاکہ تھا، آج بھی ڈاکہ ہے، لیکن شہر میں نہیں ہوتا. جب حکمران قابل ہو جائے تو یہی ہوگا نا. خدا قابل حکمرانوں کو محفوظ رکھے. کل بھی ڈاکہ تھا، آج بھی ڈاکہ ہے. کل کا ڈاکہ ڈاکہ کہلاتا تھا اور آج کا ڈاکو سپر پاور کہلاتا ہے. جب ایک قتل کل بھی تھا، قتل آج بھی ہے، لیکن کل کا قاتل قاتل کہلاتا تھا اور آج کا قاتل امن عالم کا علم بردار کہلاتا ہے. جہاں چاہے حملہ کر دے، جہاں چاہے لوگوں کو قتل کر دے، تو چیزیں وہی ہیں، نام بدلے. توجہات میں بول رہے، چیزیں وہی ہیں، فقط نام بدلے ہیں. تو فطرت نہیں بدلتی، عادت بدلتی ہے. شریعت ہماری چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عادت کے لیے نہیں ہے، فطرت کے لیے. یہ کبھی نہیں بدلے گی. بہت دقیق مرحلہ فکر تھا، بہت دقیق، بہت دقیق مرحلہ فکر تھا. جس مرحلہ فکر تک میں تمہیں لے آیا کہ بھائی جب فطرت نہیں بدلے گی تو شریعت عادت کے لیے نہیں آئی، شریعت فطرت کے لیے آئے. بھائی شریعت بھی نہیں بدلے گی. یہاں تک آ گئے تو یہ سارا چکر کیا ہے؟ تو یاد سرکشی. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے پڑوس والے کو پسند نہیں کرتا کہ وہ مجھ سے بہتر ہو جائے. اب میں کوشش کروں گا، سازشیں کروں گا کہ وہ پڑوس والا مجھ سے کمتر رہے. اچھا جب میں نہیں پسند کرتا تو ایک ملک کیسے پسند کرے گا کہ دوسرا ملک بڑا ہو جائے؟ تو یہ سارا جھگڑا، خدا کی قسم میری جملے سننا اور ذہن میں بیٹھ رہنا، یہ سارا جھگڑا بڑائی کا ہے. میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہوں، تم اپنے کو بڑا سمجھتے ہو، ایک قوم اپنے کو بڑا سمجھتی ہے، دوسرے کو ذلیل سمجھتی ہے. تو سارا جھگڑا بڑائی کا ہے. اسی لیے کہا جب نماز میں کھڑے ہونا تو کہا اللہ اکبر، بڑا فقط اللہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. یہ اللہ اکبر کا بول دو. میرے دوستوں، میں نے بڑی نعمت دی، اعلان کرو بڑا فقط اللہ ہے. اقتدار بڑا نہیں ہے، سپر پاور بڑی نہیں ہے، کچھ نہیں، فقط اللہ بڑا ہے. اور اب جو تم کو پیدا کیا ہے اس بات کو یاد رکھنا. اور یہاں سے میں اب آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور جس مرحلے پہ لے آیا وہ اب آیت سے براہ راست متصل ہو گیا. دیکھو بھائی، ہم نے تمہیں نعمتیں دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. یہ اتنی نعمتیں کیوں دی؟ ہمارا شکر ادا کرو. یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کا ایک میسج بھی تو چلا جائے، ہمارا شکر ادا کرو. یہ دماغ میں غرور ہوتا ہے نا، ان کے دماغ میں ہوا بڑھ گئی ہے. تو غرور کہاں ہوتا ہے؟ سر میں ہوا بڑھ گئی ہے تو غرور ہوتا ہے سر میں. سننا، اب تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہے ہو، وہ سب سے بڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تم کیا کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے؟ حق ادا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، پھر بھی کیا کرو؟ تو زمین ہے پست ترین شے، سر ہے بلند ترین شے، اس کی بارگاہ میں اپنے بدن کو پست رکھ دو. سمجھ میں آیا؟ زمین ہے پست ترین شے، سر ہے تمہارے جسم کی بلند ترین شے. تو شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے بدن کو اس وقت رکھ دو اور کہو سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ. تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ کہو بھائی سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کا پھر سجدہ کرو. یعنی سجدہ، قعود، سجدہ.
تو تم چاہ رہا تھا کہ نوجوانوں تک پہنچ جائے. اچھا بھی تو سجدہ قعود سجدہ یہ ہے سجدہ. اب ہمیں میں آیا سجدہ میں سمجھ میں آ رہا. میرا سجدہ تمہارا سجدہ. بھائی سننا سننا میں کیا کروں. سجدہ ہوتا ہے سر سے. سر ہے بلند ترین, ٹھیک ہے نا. اب میں کیسے اس روایت سے گزر جاؤں سر سر کے اوپر. سر بلند ترین اور سر کے نیچے دھڑ. یا علی انت منی بے منزلت غازل جسد. علی تو میرا سر ہے میں میرا دھڑ ہوں. نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اس روایت کو ذہن میں محفوظ رکھتے سلسلے سنت کبھی پھر پوچھ لیں. بہت بہت مطلب روایت ہے. علی تو میرا سر ہے میں تیرا دھڑ ہوں. اب یہ جتنے بیٹھے ماشاءاللہ سر والے ہیں نا. اچھا پھر دھڑ بھی ہے تو علی سر رسول دھڑ. ویسے تو اختلاف کو کسی کو نہیں فرما بھی بہت زور سے کہ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کبھی جملہ کہنے کو چاہیے کہ میرے پاس بھی سر ہے میرے پاس بھی دھڑ ہے اور آپ سب کے پاس سر بھی اور دھڑ بھی ہے. کیا سر اور دھڑ میں فصل ہے؟ بات تمام ہو گئی. کیا سر اور دھڑ میں کوئی فاصلہ ہے کوئی فصل ہے؟ کہا نہیں, اگر الگ ہو جائے تو دھڑ مر جائے گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ ہم نے علی کو اس لیے رکھا محمد کے ساتھ کہ رسالت زندہ رہے. میرے دوستوں تک پیغام پہنچا. میں آؤں گا پھر واپس آؤں گا, لیکن اب ایک بات طے ہو جائے. سجدہ کتنا بڑا ہوا؟ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے سجدہ. نماز ہے اور نماز میں سجدہ یعنی اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھو ایک آیت ہے, اگر میں وہ آیت پڑھوں تو اس میں ہے سجدہ واجب. مجھے بھی اوپر کے سجدہ کرنا ہوگا اور آپ سب کو کرنا پڑے گا. اس لیے آیت تو نہیں پڑھوں گا, لیکن ترجمہ کرنے کا دماغ ہے نا. قرآن کہنے لگا میرے حبیب محمد سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ. اب مجھے آپ بتائیں کہ میں کہاں فضائل حسین کو ترک کروں. یہ میری مجبوری ہے. سجدہ کرو مجھ سے قریب ہو جاؤ. بھائی سجدہ ہے مقام قرب خدا. محمد جیسا قریبی, محمد جیسا قریبی اللہ کا, وہ بھی اگر زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو سجدہ کرے. تو کائنات کے سارے سجدے ایک طرف, میرے محمد کا ایک سجدہ ایک طرف. پوری کائنات کے سارے سجدوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور میرے محمد کے ایک سجدے کو ترازو کے ایک پلے میں رکھو. یہ پلہ بھاری ہوگا. کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے نا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں. دیکھو نماز ہے مومن کی معراج. الصلاۃ معراج ہوگی. نماز ہے مومن کی معراج اور سجدہ ہے ارکان نماز کی معراج اور صاحب معراج سجدے ہے. صاحب معراج سجدے میں. کیا عجیب مرحلہ فکر ہے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اب وہ کس لیول کا سبحان ربی الاعلیٰ ہے خدا جانے اور محمد جانے, کوئی نہیں جانتا. یعنی میں اپنے سننے والوں کو خدمت کروں کہ بھائی
کائنات کا سب سے افضل نمازی رسول، کائنات کی سب سے افضل عبادت نماز، ٹھیک، نماز کا سب سے افضل رکن سجدہ، کائنات کی سب سے افضل مسجد نبی کی مسجد، یہ ساری افضلیتیں جمع ہو گئی. میرا نبی سجدے میں ہے اور اتنے میں حسین آیا کچھ پہ آ کے بیٹھ گیا. بچہ آیا اور بچہ آ کر پشت رسول پر بیٹھ گیا سجدے میں، ٹھیک ہے نا، اجازت تو نہیں لی نا، اجازت تو نہیں لی. اچھا اگر وہ بچہ اجازت مانگتا بھی، اب وہ تو یہ کوئی اور کیوں مانگے بھائی، پشت محمد تو اس کے خاندان کی جاگیر ہے. اگر وہ بچہ مانگ بھی لیتا تو رسول جواب تو دے نہیں سکتے تھے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو سب ذکر جاری ہے، ٹھیک ہے، تو اجازت تو نہیں. اچھا بچہ سمجھ آ گیا، بغیر اجازت کے، سننا، بغیر اجازت کا یہ بچہ جس کی ولادت کی تاریخ کل ہے، کل رات، اچھا بھائی، تو بغیر اجازت کے بچہ پشت مبارک رسول پر آ کر بیٹھ گیا حالت سجدہ میں، اجازت تو نہیں لی. اچھا کچھ یاد ہے کہ یہ دونوں بچے آئے تھے، رسول چادر میں تھے، آئے تھے، یاد ہے بھائی؟ ابھی تو تم نے مجلس سے پہلے حدیث کی غذا سنی ہوگی نا، تو اس میں کیا تھا کہ میرا بیٹا حسین آیا، میرا بیٹا حسین آیا، اور ان دونوں نے سلام کیا، تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں، اور گئے اور جا کے نانا کو سلام کیا اور کہا کہ نانا اجازت ہے. اجازت ہے نانا، اجازت ہے کہ ہم چادر میں آیا. ماں کا گھر ہے پرائیویٹ، ماں کی چادر ہے پرائیویٹ، ماں کے بستر پہ لیٹے ہوئے رسول پرائیویٹ جگہ ہے نا، کہہ رہے اجازت ہے. اور سرکاری مسجد میں، سرکاری کام میں بغیر اجازت یہ بیٹھ گیا. معصوم کا کوئی عمل مسجد سے خالی نہیں ہوگا. وہ دونوں بچے جان رہے تھے کہ آج اس چادر کے اندر تطہیر کی آیت آنے والی ہے. اگر اجازت لیے بغیر گئے تو منافق کہے گا بچے یوں ہی آ گئے تھے، جب تو صحیح کی اجازت لے کے اپنی طہارت پر مہر لگوائیں گے پھر اندر جائیں گے. اب میں تو معذرت چاہتا ہوں آپ سے، حسین پوچھ کے بیٹھے، ٹھیک ہے نا، مستحب تو پشت رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کہے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. 70 مرتبہ کہا تھا، جب تک بچہ اترا نہیں رسول پڑھتے ہی رہے. اچھا اب یہ بتاؤ کہ رسول کے ذہن میں حسین کا خیال ہے کہ نہیں؟ اب ذہن میں ہے نا کہ میرا نواسا میری پشت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ذہن میں ہے بھائی اگر نہ ہوتا تو کیا کہ رکنا بتا رہا ہے کہ ذہن میں ہے. اور سورہ منافقون کی آیت بھول گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. خبردار ایمان لانے والوں، تمہاری اولاد کی محبت تمہیں ذکر خدا سے نہ روکے. اب بتاؤ کہ حسین کا ذکر خدا ہے یا نہیں؟
یہی ہے، بات تو یہی ہے. تو اب یہ ہوا کیا، اور خدا کی قسم لفظ بدل کے وہی بات کہتے ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ رسول جو روپے کندھا ہلا کے اتار دیتے، اور نہیں یہ میرا ایک سجدہ ہے اور یہ نواسا قیامت تک کے سجدوں کا حافظ. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، بہت ہی پرانی بات کہ آپ کے شہر میں آیا، ان دنوں میں ٹرین سے آیا تھا، آپ کے شہر میں ہے، اور مجھے غالباً جشن جی کی کوئی تقریر کرنی تھی خواجگان ناروار کے ہمارے میں. تو اب جلدی تھی، ٹرین لیٹ ہو گئی تھی. وہ راستے میں انہوں نے جب آ رہی تھی نا ٹرین، تو میں دیکھا کہ ادھر بھی ٹریفک رکا ہوا ہے، ادھر بھی ٹریفک رکا ہوا ہے نا، اور بیچ سے ٹرین جا رہی ہے کیونکہ لیٹ ہو گئی تھی، تیز لے جا رہی تھی. میں نے کہا کہ یہ کیوں کہ وہ بھائی اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ ان دونوں آ جائیں تو ٹکرا جائیں گے، انہیں روک دیا، ٹرین کو چلا دیا. تو میں نے کہا کہ بھائی ٹرین کو روک دیا تو انہیں چلا دیا. سوال کیا تھا کہ بھائی ٹرین روک دو، ٹریفک چلا دو، کرنے نہیں، جو اہم ہوگا وہ چلے گا اور جو غیر اہم ہوگا وہ رکے گا. حسین بھائی توجہ رہے، رسول کی نماز رکی ہوئی ہے، حسین چل رہا ہے. بات تو پہنچ رہی ہے نا. اچھا بھائی اب مجھے تو آگے جانا ہے، جب یہاں تک آ گئے ہو تو ایک جملہ سنتے جاؤ. سجدہ طویل ہو گیا، 70 مرتبہ تک فرمایا تھا، ٹھیک ہے روایت ہے. اب لاؤڈ اسپیکر تو لگے ہوئے نہیں تھے، اب وہ اچھا نماز بھی زور کی آہستہ. اب پیچھے جو بزرگ نماز پڑھے ہیں بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھا رسول کے پیچھے، وہ پریشان ہوئے. انہوں نے سر اٹھایا، دیکھا کہ رسول کو ابھی سجدے میں نواسا بیٹھا کچھ پر پھر سر رکھ لیا. تو ہماری ایک ریکت میں 2 سجدے، ان بزرگوں کے 3 سجدے. ہاں ہوئے. اچھا بھائی ہو گئی بات. کسی نے آج تک ان بزرگوں کے اس سجدے کو باطل نہیں کہا. تو اب میری سمجھ میں آیا کہ حسین ہی کے سبب اگر سجدہ ہو جائے تو وہ باطل نہیں. بھائی اب میں بات کو اور آگے بڑھا دوں کہ غیر خدا کے لیے 2 سجدے پوری تاریخ میں، یا آدم کے لیے یا حسین کے لیے. سمجھ میں آیا؟ غیر خدا کے لیے 2 سجدے، یا آدم کے لیے یا حسین کے لیے. تب دشمنوں کا حشر بھی ایک ہی جیسا ہوگا. جو حشر منکر آدم کا، وہی حشر منکر حسین کا ہوگا. آج میرے ساتھ اسی طرح نعرہ مارا جس طرح لابا تارت جو ہے بڑے جوش و خروش میں اس گرمی پر آپ کی آواز ہے کھانا کعبہ تک جانی چاہیے، مولانا کے پاس اور سارلہ اسلام کے پاس جانی چاہیے. عراق میں نعرہ تکبیر،
परसों हम सब मिलके मामे हुसैन अलैहिस्सलाम का नारा बुलंद से मारेंगे, हुसैनिया 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 वीदिया वीदिया बुलंदर दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है और जाहिर है कि आने वाली शब के हवाले से उस शहजादे का तस्करा कर रहा था, लेकिन बात को मुकम्मल भी करना है तो बस शुक्र अदा करो, ठीक है ना। कितनी नेमतें थी, अगर एक एक नेमत में शुक्र अदा करते रहो, एक नेमत का शुक्र अदा करना भी मुमकिन नहीं है। बहुत आराम से सुनना, लेकिन बहुत दूर तुम्हें लेके जा रहा हूँ। और आज मैंने अपना फलसफा अपनी मंजिल से अलग कर दी, जरा आगे मोहम्मद का तस्करा हो जाए। चलो तो आराम से सुनना। तो खुदा की कसम बनाए गए तुम शुक्र करने के लिए, है ना। और इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बड़ा नाशुक्र है ये इंसान। शिकायत है अल्लाह की कुरान में कि ये बड़ा नाशुक्र है। खुदा की कसम तारीख इंसानियत बदनाम हो जाती अगर उसके शुक्र करने वाले ना आते। ये जुमला मैंने क्या कहा, तारीख इंसानियत बदनाम हो जाती अगर ये अंबिया और मुरसलीन ये शुक्र करने वाले अगर ना आते। क्या भूल गए, क्या भूल गए। कुरान ने कहा, और मैं कुरान ही को कर रहा हूँ, सूरह बनी इसराइल में इन्नहु काना अब्दन शकुरा, ये नूह, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, ये नूह हमारा शुक्रगुजार बंदा था। हम तो कहेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है ना। अब वो तो खालिक ही नूह का कह लगा इन्नहु काना अब्दन शकुरा, ये हमारा नूह शुक्रगुजार बंदा था। रुक के आप आराम से सुनो और जो कह रहा हूँ उसे ज़हन के अंदर महफूज रखना। मकाम शुक्र जानते 950 साल नबूवत का पैगाम पहुंचाया है, तौहीद का पैगाम पहुंचाया नहीं है। और कुछ तुम्हें कुरान में तो ये लफ्ज़ नहीं है, लेकिन तारीख़ अंबिया में तो है। कुछ तुम्हें मालूम है कि उन्हें बदला क्या दिया उम्मत वालों ने? शहर के चौक पर जाकर खड़े हो जाते थे और कहते थे ये खुदा को मानो, ये वद सुआ यहूस ये सब बकवास है, ये बुत इन्हें तोड़ के फेंक दो, ये खुदा को मानो। जवाब में वो पत्थर फेंकते थे। छोटा सा वाक़या है, सबको मालूम है। जवाब में वो पत्थर फेंकते थे और सर से लेकर पांव तक नूह अलैहिस्सलाम जख्मी हो जाते थे। देखो इसे कहते हैं उलुल अज़्म नबी। हाँ, जख्मी हो जाते थे, खून बह रहा है, चोट आ गई है, जख्म बन गए हैं। शाम के वक्त उनसे कोई नहीं आता था। शाम के वक्त फरिश्ते उतरते थे, फरिश्ते आते और पत्थरों से उन्हें निकालते, अपने पैरों से मश करते नूह के जिस्म को, फिर अच्छा हो जाता। दूसरे दिन फिर आगे खड़े हो जाते। ये है उलुल अज़्म नबी। इसे कहा मेरे अल्लाह ने इन्नहु काना अब्दन शकुरा। भाई मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत पेश करूँ? फिर वही बात, तो मैं फज़ाइल आल मोहम्मद से कहाँ तक बचूँ? और जाहिर है कि वो वाक़या सबके ज़हन में है, तो वाक़े को दोहराने को क्या फायदा? फितरस वाला वाक़या। तो अब इतनी बात तो तय है ना कि नूह को शिफा मिले फरिश्तों के डर से, और फरिश्ते को पर मिले हुसैन की तौबत से। ये तो तुमने सुना। अब जाहिर है कि ये तो बयान करना भी मकसूद नहीं था, मैं कहीं आगे जा रहा था। अच्छा भाई, तो ये उस फरिश्ते ने खता क्या की थी? तकब्बुर किया था, पढ़ने उसको फेंक दिया अल्लाह ने, तो खबरदार तकब्बुर न करना, खबरदार तकब्बुर न करना।
اچھا بھائی عجیب بات یہ تو کیا حسین ابن علی کو مسیح تھا اس میں گہوارے کو مسیح تھا. اب تعمیر کی اہمیت سمجھ میں آئی. نبوت اور امامت کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ نبی وہ جو فرشتوں کے پروں کے مشق ہونے سے اچھے ہو گئے اور امام وہ جو فرشتوں کو پر بھیک میں دے دے. فرق سمجھ میں آ گیا امامت کا اور نبوت کا. اب واپس چلو حوالہ کی طرف. اچھا پورا سورہ سنا سکتا ہوں میں لیکن اب دامن وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تمہیں پورا سورہ سناؤں. واقعہ تو معلوم ہے نا حوالہ والا واقعہ سب کو معلوم ہے. تو اب دو تین آیتیں تو سنتے تھا یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. کچھ لوگ ہیں کہ جب منت مانگتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. مسکین کو یتیم کو اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم دے رہے ہیں کھانا اللہ کے لیے لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اے روٹیاں دینے والوں نہ تم سے جزا چاہیے. جزا کے بارے بتا حد تو یہ کہ تمہارا شکریہ بھی نہیں ہے. یہ ناز دیکھا تم نے بندگی کا ایسا ناز کسی نبی کیا بھی نہیں ہوتا. وہ روٹیاں دے رہے ہیں اللہ کے لیے اب بدلہ دینا ہو تو وہ دو شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ کرے. تم سے نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب آگے اللہ نے کہا جزاہم ترجمہ جا کر دیکھ لینا بما صبروا جنتاً وحبیرا. انہوں نے بڑا صبر کیا ہم نے ان کو بدلے میں جنت دے دی. بھائی ایک ہے مولانا تشریف فرما جزا صیغہ ماضی نجزی صیغہ مضارع. جب ماضی کا ذکر ہوگا تو جزا دے دی. نجزی جزا دیں گے. ٹھیک مجھے معاف کر دو انبیاء کی جوتیاں میرے سروں پر چھوٹے نبی کی جوتی بھی میرے سر پر لیکن اب میں قرآن کو کہا لے جاؤں سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین. سورہ صافات 37واں سورہ قرآن کا. انا کذالک نجزی المحسنین. سلام اور نوح پر ہمارا مومن بندہ تھا ہم سے قیامت پر جزا دیں گے. سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین. سلام ابراہیم پر ہمارا مومن بندہ تھا ہم سے قیامت میں جگہ جنت دیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین. سلام موسیٰ پر سلام و ہارون پر یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے. ہم موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی قیامت میں جنت دیں گے. تو نوح کو جنت ملے قیامت میں ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں ہارون کو جنت ملے قیامت میں. اور آل محمد جزاہم بما صبروا ہم نے تمہیں دنیا ہی میں دے دی. اب جسے چاہے داخل کرو جسے چاہے دروازے کے باہر روک دو.
صبر جنت، ہم نے آل محمد کو دنیا میں جنت دے دی. سورہ حلقہ دیکھ لینا. اس کے بعد فہرست دیے کہ کیا کیا تھی چیزیں. اس کے بعد جب فہرست گنا لی تو اللہ نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا. بعد میں جا کر کیا کہتا ہے؟ بس خدا کے قسم اس آیت کو ذہن میں محفوظ رکھنا. ان ھذا کان لکم جزاء، آیا آل محمد یہ ہے تمہارا بدلہ. وکان سیئکم مشکورا، اور ہم تمہارے شکر گزار. ان ھذا کان لکم جزاء، یاد ہے کہ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ روٹیاں رو جاؤ، ہمیں تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے، تمہارا بدلہ بھی نہیں چاہیے. ہم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، شکریہ ادا کرنا ہو تو کرو، بدلہ دے رہا ہو تو وہ دے. اب اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا بدلہ ہے. وکان سیئکم مشکورا، اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. اچھا کون ہے شکر گزار؟ اللہ. اللہ شکریہ ادا کرتا ہے آل محمد کا. نور کی آیت پڑھ گیا ہوں گے، اور اب ابراہیم کی آیت بھی سنتے جاؤ. ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ. ابراہیم کا کمال یہ تھا کہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے. آج سمجھ میں آیا کہ نبی اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ آل محمد کا شکریہ ادا کرے. میں بتاؤ اللہ نے کیا کہا؟ دو باتیں، یہ جنت کو بدلے میں اور ہم شکر گزار ہیں. تو بدلہ بھی دیا، شکریہ ادا کیا. دیکھو بھائی اب آپ نے مجھے کوئی تحفہ دیا، آرام سے سنیں. اس موڈ میں میں نے بہت کم تقریر تمہارے شہر میں تھی، ذرا آرام سے سنیں. تم نے کوئی تحفہ دیا نہیں دیا؟ اچھا اگر مجھے استطاعت ہوگی تو میں تحفے کے بدلے میں تحفہ دے دوں، اور اگر استطاعت نہیں ہوگی شکریہ ادا کروں گا. یہ تصویر میرے ہاتھ میں، تصویر میرے ہاتھ میں نے آپ سے کہا جناب یہ آپ کو ہدیہ ہے. اب اگر آپ کے پاس انشاءاللہ استطاعت ہے ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دے دیں، نہیں ہے تو شکریہ ادا کر دیں. یہ بدلہ اور شکریہ ایک ساتھ نہیں ہوتے، بدلہ اور شکریہ ایک ساتھ نہیں ہوتے. اور یہاں بدلہ اور شکریہ ایک ساتھ نہیں. ان ھذا کان لکم جزاء، آل محمد کی جنت تمہارا بدلہ ہے اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ مالک بدلہ بھی دے رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے. کہا میرے آل محمد کی جنت لو، یہ تمہیں تمہاری خدمت ہدایت کے بدلے میں دے رہے ہیں. اگر تمہاری خدمت کے بدلے میں یہ جنت مکمل بدلہ ہوتی تو ہم دے کے چپ ہو جاتے. تمہاری خدمت بڑی ہے، جنت چھوٹی ہے. اب کیا کریں کہ بدلہ بھی دے رہے ہیں، شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. اچھا بھائی اب تو تقریر جانتے ہو 1 گھنٹہ مکمل ہونے میں پورے 4.5 دقیقے رہ گئے. یہ 5 منٹ پورے صحیح فرما رہے ہیں. تو اب یہ ایک بات کہے بغیر جی نہیں بنتا، اور وہ بھی حسین ابن علی کے حوالے سے.
عظمت حسین علیہ السلام بلندتر دیکھو بھائی کل تو ولادت کی شب ہے نا، تو زیارت پڑھنا نہ پڑنا، یہ تو ہماری سیرت ہے کہ غم ہو جب بھی زیارت، خوشی ہو جب بھی زیارت۔ بھائی زیارت کیا ہے؟ السلام علیکم کی آواز سے آدم صدق اللہ، یہ سلامتی کا ایک معاہدہ ہے، ایک معصوم سے ایک خطا کار بندے کا۔ تو اب ظاہر ایک فلسفہ زیارت تو نہیں بیان کرنا، میں تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کی زیارت ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب حسین ہی کے حوالے سے دو جملے کہوں ہے، ابھی کہہ رہا تھا نا یزید کے وکیل صفائی، اگر کوئی شاہ صاحب سے بھی اختلاف ہوا، یزیدیت مردہ باد، اس کا فارسی لفظ نہیں، ترجمہ ہے یزیدیت مرضی ہے، میاں پردے سے معلوم نہیں ہے۔ ترجمہ یہی ہے، یہی ہے۔ اچھا تو ترجمہ میں ایسی تبدیلی کر دینا، یزیدیت مر جائے مری رہے۔ اچھا بھائی تو آپ بہت آخری کلام میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں، تمہارے سماج کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ گفتگو شروع ہوئی دین سے، لفظ کی سرکشی سے، پھر ہم شریعت پہ آئے اور شریعت نام ہے کہ بارے میں ہونے کا۔ اچھا لیکن شریعت تو چلیے آگے آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے، اور ہم نے تو یہ سنا کہ آدم کی شریعت کی تو نوح کی تھی، ابراہیم کی تھی، موسیٰ کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور پیغمبر کی تھی، یہ 4-5 شریعتیں کہتے ہیں، 5۔ اچھا اب میں آئے پڑھوں جا کے بیٹھا میں پڑھا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ۔ حبیب ہم وہی شریعت تجھے دے رہے ہیں جو ہم نے نوح کو دی تھی، ابراہیم کو دی تھی، موسیٰ کو دی تھی، عیسیٰ کو دی تھی۔ شریعت تو وہی ہے، یہ بات ہے نا۔ ہے اگر بھائی تو شریعت تو ایک ہی ہے، خدا کے سماری بتاؤں گا کہ ایک ہے، اور میری 1 گھنٹے کی محنت سوارت ہو جائے گی اگر یہ سمجھا سکا۔ شریعت تو ایک ہی ہے، پھر یہ 5 کہاں سے بنے؟ تو اب میں نے جب اسٹڈی کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے کوئی وقتی قانون آ گیا، وہ شریعت بن گیا۔ مثلا میں بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، شاید ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، جب نسلیں بڑھ گئی اور ان کے ختم ہونے کا امکان نہیں رہا، حلال کر دیا اسلام نے آ کے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ تو وقتی حالات کو دیکھ کر پروردگار نے کہیں کہیں ترمیمیں کی ہیں، ٹھیک، اور ان ترمیموں کو آپ نے شریعت کا نام دے دیا ہے، ورنہ شریعت ایک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا تو وہ جو ایک ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم فقہ کا تھا اور میں نے بڑی فقہ دیکھی، تو اب میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، شافعی، جعفری، زیدی، جتنی بھی فقہ ہیں نا ان میں اصول معین ہے۔ کہنے لگے کہ بھائی 5 چیزیں ساری شریعتوں کی بنیاد ہیں، 5۔ پہلے دین، اگر دین پر حملہ ہو، حملہ کرنے والا مجرم، اگر دین پر حملہ کوئی کرے تو حملہ کرنے والا مجرم، یہی سبب ہے کہ مرتد کی سزائیں قبول کرو، نمبر 1۔ دوسرے جان، اگر زندگی پہ کوئی حملہ کرے مجرم، اسی لیے قاتل کے سزا قتل کر دو۔ تیسری چیز عقل، اگر کوئی عقل پہ حملہ کرے سزا کا مستحق ہے، اسی لیے منشیات حرام ہے۔
جان عقل، 3 چیزیں ہو گئی، ان پر ہے شریعت کی بنیاد۔ چوتھی چیز مال، اگر کوئی مال پہ حملہ کرے تو مجرم ہے، اسی لیے ڈاکہ بھی حرام، چوری بھی حرام، غصب بھی ہے۔ پانچویں چیز عزت، اگر کوئی عزت پہ حملہ کرے مجرم ہے، سمجھ گئے؟ دین پہ حملہ کرے مجرم، جان پہ حملہ کرے مجرم، عقل پہ حملہ کرے مجرم، مال پہ حملہ کرے مجرم، عزت پہ حملہ کرے مجرم۔ اگر کوئی شخص سننا، اگر کوئی شخص کہیں بھی نماز چھوڑ دے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنی بڑی عبادت ہے، چھوڑ دے تو وہ شریعت محمد کا مجرم ہے، لیکن اگر چوری کرے 5 شریعتوں کا مجرم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو بھائی گھنٹے سے اوپر بات چلی گئی، لیکن بات یہی روکوں گا، یہی روکوں گا، اور 2 گھنٹے میں جائیں گے تب تک تمام ہو جائیں گے۔ تو اب بزرگ رسم نوجوانوں سے پوچھا ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ساری شریعتوں کا اصول کیا ہے؟ 5۔ دین پہ حملہ کرنے والا مجرم، جان پہ حملہ کرنے والا مجرم، عقل پہ حملہ کرنے والا مجرم، مال پہ حملہ کرنے والا مجرم، عزت پہ حملہ کرنے والا مجرم۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی عزت پہ حملہ کر دے توہین کر دے، عزت کا انتظام ہے توہین، یعنی کسی مومن کی توہین کی کرتا نہیں کرے، بالکل مجرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی حد نہ کرے شریعت محمد کا مجرم ہے، کوئی شراب پی لو عقل پہ حملہ، 5 شریعتوں کا مجرم ہے۔ اب یہ فرق یاد رکھو گے، کیا فرق چل رہا ہے؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، شریعت محمد کا مجرم ہے۔ اگر چوری کر لے، شراب پی لے، قتل کر دے، وہ 5 شریعتوں کا مجرم ہے۔ یہ اصول سمجھ گئے؟ اب اس روشنی میں کردار عظیم کو دیکھو۔ اس روشنی میں مجھے نہیں صحیح بتا رہا ہے۔ اچھا بھائی اس روشنی میں کردار عظیم کو دیکھو۔ دین پہ حملہ کیا، کہہ رہا تھا لائبت ہاشم بزدین کے فلا خبر جا والا وجہ وقت، بڑی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھول بچایا ہے، نہ کوئی اللہ ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ کتاب ہے، نہ قیامت ہے۔ دین کا مدیر ہے یہ، ٹھیک۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جان، حسین کو شہید کیا ہی نہیں کیا، جان کا مجرم۔ اچھا جب لوٹا ہوا قافلہ دربار میں آیا تو شراب پی رہا تھا، یعنی عقل کا مجرم ہے یا نہیں؟ کربلا میں مال لٹوایا یا نہیں؟ مال کا مجرم۔ تشہیر کرائی آل محمد کی، عزت کا مجرم۔ تو 5 شریعتوں کا مجرم ہے نا۔ بہت توجہ رکھنا، میری تقریر تمام ہو گئی۔ جیسے کسی ایک شریعت کا مجرم نہیں ہے، 5 شریعتوں کا مجرم ہے۔ اگر دین جدید چل جاتا تو 5 شریعتیں برباد ہو جاتی یا نہیں؟ ہو جاتی نا۔ حسین ٹکرا گئے یزید سے اور 5 شریعتوں کو بچا لیا۔ بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے انبیاء کے وارث تجھ پر سلام ہو۔ بس تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اے وراثت انبیاء کے حامل، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ تو یہ زیارت کا فلسفہ سمجھ آیا؟ حسین وہ ہے جس نے 5 شریعتیں بچائی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کی آخری بچائی حسین ہے، اور ہم کو بتایا حسین ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی اب ایک روایت تو ہے 3 شعبان حسین کی ولادت، 4 شعبان ابو فضل عباس کی ولادت، ایک روایت 7 شعبان شہزادی زینب کی ولادت۔ اختلاف صحیح، لیکن اس مہینے میں شعبان کی 11 تاریخ میں یہ 3 ولادتیں ایران میں علاقوں میں منائی جاتی ہیں۔ تو اب میرا جی چاہا کہ ایک جملہ کہوں اور تم سے اجازت لیں، تبھی ہو گئی گفتگو۔ لیکن جب حسین، عباس، زینب تینوں کو پہچانتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج شہزادی کا ایک چھوٹا سا تعارف بنا کے تم سے اجازت لیں۔ میں یہی فضائل، یہی مسائل، یہی سب کچھ میں
میں مشن کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ اگر شہزادی نہ ہوگی تو کربلا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک جملہ کر لیا اور بھی کہا تھا اور اس پہ بھی مجھے اصرار ہے. اچھا ابو الفضل عباس 32 سے 36 سال عمر لکھی کربلا کے میدان میں, کم سے کم 32 زیادہ جاتا 36. ٹھیک ہے نا. اب یہ بتاؤ پالا کس نے کی؟ شہزادی زینب 18 سال کے یا 22 سال کے جو جناب یہ لڑکیاں تھی, پالا کس نے؟ زینب نے. اور نہ محمد کو پڑھے ان کی گود میں, یہ بڑے ہیں بڑے. اچھا یہ ابو شہزادہ یہ قاسم ام فروا کا بیٹا, اسے پالا کس نے؟ زینب نے. عجیب بات ہے, یہ عجیب نہیں لگتے ہیں. اچھا وہ 5 سال کی سکینہ پڑھی کس کی گود میں؟ زینب کی. یا 6 مہینے کا بچہ کس کی گود میں پڑے؟ زینب کی گود میں. آج سمجھ میں آیا کہ اس شہزادی نے پوری کربلا پال کر حسین کو دی تھی. شہزادی سمجھ میں آ گئی تو سنو اور اس بات کو یاد رکھنا, یہ جو آل محمد کے واقعات بکھرے ہوئے نا کتابوں میں, انہیں اگر جوڑو تو عجیب طریقے سے لکھتے ہیں. میں نے کبھی کہا تھا کہ جنگ صفین 7 دنوں سے زیادہ کی جنگ رہی کی. ٹھیک ہے نا, کبھی اس پر گفتگو کریں گے. بولتے ہیں جنگ صفین میں ایک دن علی کی فوج اپنے ہتھیار اٹھا کے آرام کر رہی تھی. وہاں مشورہ ہوا فرید مخالف میں کہ علی کی فوج آرام کر رہی ہے, اگر ہم بے خبری میں ان پر حملہ کرتے ہیں اس وقت تو جب تک وہ تیار ہوں گے اتنی دیر میں کاٹ پہ جائیں گے. تاریخ ہے یہ, اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا. کیا منصوبہ بنا کہ جتنی دیر میں علی کی فوج تیار ہوگی, گھنٹہ 8 گھنٹہ تو لگے گا نا, اتنی دیر میں تو کاٹ کر رکھ دیں گے. چلو حملہ کرتے ہیں. انہوں نے تیاری کرنی ہوتی اور فوجیں آگے بڑھنے لگی. دوڑتا ہوا کوئی علی کا جاسوس علی کے پاس آیا کہ یہ علی آپ کو خبر ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ آپ فوجیں تیار ہیں اور آپ کی فوج تو لیٹی ہوئی, یہ اسے آپ اٹھائے دے تیار کریں گے, یہ تو لگے گی اتنی دیر میں آپ کو حملہ ہو جائے گا, ان کا فکر نہیں کرو. علی کو دیکھو خدا کے ساتھ ایسا نہیں, خدا کے قسم کسی قوم کو نہیں ملا ایسا انسان ملے ہی نہیں کسی قوم سے. پوری فوج آرام کر رہی ہے, ٹھیک باہر نکلے, گھوڑے پہ سینگ لے لی, گھوڑے کی بہنا پشت پہ جس لگائی, سوار ہوا. ذوالفقار کھینچی اور ذوالفقار کی دھار تلوار کے سامنے, فوجوں کے سامنے, تلوار کی دھار فوجوں کے سامنے کی, اور کہا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اس تلوار کے سامنے آ جائے. دیکھا اس دھار کا کمال دیکھا, بڑھتی ہوئی فوجیں رک گئی اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ علی کی فوجوں پر حملہ کر سکے. علی کون جو تلوار کی دھار پر پوری فوج کو روک لے. 4 محرم کو شہزادی زینب اپنے خیمے میں, جملے سنو, خیمے میں تشریف فرما. حسین نماز کے بعد کی نماز کے بعد آرام فرما رہے خیمے میں. ایک مرتبہ شہزادی زینب کے کان میں شور کی آواز آئی. کافی زیادہ یہ باہر شور کیسا ہے؟ کئی فضا پلٹ کے آئی, کہا بیوی کیا مطلب؟ یزید کی فوج والے یہ کہہ رہے ہیں کہ خیمے لہجے کے آرے سے ہٹاؤ, اور ابو الفضل عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ خیمے نہیں ہٹیں گے, جہاں ہے وہاں رہیں گے, اس میں شور ہو رہا ہے. کہاں صفین کہاں کربلا, اس پر شور ہو رہا ہے کہ خیمے تو نہیں ہٹیں گے. کہا جا فضا عباس سے کہہ کہ تمہاری بہن بلا رہی ہے. فضا آئی کہاں ہو رہا ہے, اب بات میں سنا نہیں, واپس آئی فضا کہنے لگی بی بی میں نے کہنے کو تو کہہ دیا, لیکن عباس اتنے جلال میں کہ چہرہ سرخ ہے, کن پٹیوں سے پسینہ گر رہا ہے, اور انہوں نے تلوار نکال کر زمین پہ ایک خط کھینچا ہے اور کہا کہ جو اس لکیر کو عبور کرے وہ کرے, پھر میں دیکھتا ہوں. اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے جی یہ خط میں نے پھینک دیا, اسے عبور کر کے دیکھا پوری فوج کھڑی ہوگی. جا فضا
جا فضا عباس سے کہہ کہ تمہاری بڑی بہن تمہیں بلا رہی، اور اگر اب نہ آئے تو بہن باہر آ جائے گی۔ فضا نے کہا عباس تمہیں تمہاری بڑی بہن نے بلایا ہے، اور اگر اب تم واپس نہ آئے تو تمہاری بہن باہر آ جائے گی۔ بلکہ سننا تھا، تلوار نیام میں رکھی، گردن جھکا کے خیمے میں آئے، کنارے کھڑے ہو گئے۔ اب جملے کو برداشت کرو گے؟ جو تلوار کی دھار پہ فوجوں کو روک لے اس کا نام ہے علی، جو تلوار کے خط پہ فوجوں کو روکے اس کا نام ہے عباس، اور جو عباس کو روکے اس کا نام ہے زینب۔ تقریر تمام ہو گئی، جب یزید کے دربار میں جا رہے تھے تو سید سجاد کہتے ہیں یکن سفر آخری جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنی ٹوپی کا جلال دیکھا، حاکم کے دربار میں جا رہی ہے، 7 دروازوں سے گزرنا ہے، اور ہر دروازے پہ 1000 فوجی کھڑے، 500 ادھر 500 ادھر، ٹھیک ہے۔ اور میں گھبرایا ہوا تھا، امام کہتا ہے سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے کہ ظالم کے دربار میں جانا ہے۔ ایک مرتبہ میری پھوپھی آگے بڑھی، کہا سجاد مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے کلثوم مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رقیہ مت گھبراؤ، سکینہ مت گھبراؤ، علی کی بیٹی تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پہلا دروازہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، اور بیوی اپنے قیدیوں کو سمیٹ کے بھی آگے لے کے چلی۔ جب آخری دروازہ آیا، یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ، جب آخری دروازہ آیا تو بی بی یا علی کہہ کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ سجاد سے کیا کہا تھا کہ سجاد مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بی بی یا علی کر کے زمین پہ بیٹھ گئی تو سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں آپ تو تسلی دے رہی تھی کہ مت گھبراؤ میں ساتھ ہوں، آپ گھبرا گئی؟ کہا نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں، آخری جملہ ہے، نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں۔ کہا پھوپھی اماں پھر آپ بیٹھ کیوں گئی؟ کہا بتلاؤں بیٹی؟ کہا پھوپھی اماں بتا دیں۔ کہا سن، 21ویں رمضان کو، 21ویں رمضان یاد ہے علی کی شہادت کا دن، 21ویں رمضان کے دن میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا اور میرے کان میں کہنے لگے بیٹی ایک دن تجھے دربار میں جانا ہوگا تو مت گھبرانا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ تو سجاد میں گھبرائی نہیں، میں تو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کے بیوی کھڑی ہوئی، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، چلو خیر ہو، میرا بابا آ گیا، میرا بابا دربار میں میرے ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔